اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیا ہی بری چیز ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس لیے سر کشی سے انکار کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی نازل فرمائے، تو انہی باتوں کی وجہ سے وہ غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بندہ کا پیغمبری کے لیے منتخب کیا جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم میں چاہتا ہے نبی مبعوث فرماتا ہے۔ ایک زمانہ تک خاندان بنی اسرائیل میں پیغمبر بنائے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی عربوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہود اس بارے میں مختلف عقیدہ رکھتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی دوسرے خاندان کو نبوت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں یہود کے کفر کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دی ہے، گویا انسان دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے ہے جس کا سرمایہ اس کی عمر ہے، اور جو کچھ نیک و بد کام وہ کر رہا ہے وہ سودا اور مال ہے جس کو عمر کے بدلے وہ خرید رہا ہے۔ یہود نے اپنی زندگی کے بدلے جو کچھ خریدا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی وحی اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ برا سودا ہے کیونکہ اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اب جو کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتری ہے، اور اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن سچا ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم تو صرف وہی کتاب مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالی یہود کے اس عذر کا جواب دیتے ہوئے تین باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود اپنی جگہ اللہ کی بھیجی ہوئی ایک سچی کتاب ہے جو صداقت کی ہزاروں نشانیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ تو اے یہود، جس طرح تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح قرآن پر بھی تم کو ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ عذر کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کہ ایک فرد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بالکل لغو ہے۔ وحی الہی کو کسی ایک قوم یا نسل کے ساتھ مخصوص کرنا تمہاری اپنی من گھڑت ہے، ایسی بات اللہ نے کسی کتاب الہی میں کبھی نہیں تعلیم فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ جس تورات پر ایمان رکھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ ہے کہ کہاں؟ تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے وہ تو وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تمہارے دنیا پر علماء نے تحریف اور رد و بدل کر کے
اصلی تورات کو ملیا میٹ کر دیا۔ اے یہود، تمہارے ذہنوں میں یہ غلط خیال بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن تورات کی تکذیب کرتا ہے اور اس لیے تم اس سے بدگمان ہو اور تمہارے دل اس کی طرف نہیں جھکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے اور تورات کی اصلی تعلیم کو غلط تصورات سے پاک کر کے اور نکھار کے اصلی رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمانی جذبہ بیدار ہے، تمہیں تورات سے محبت ہے اور تورات کی اصلی تعلیم معلوم کرنے کے لیے تمہارے دل بیتاب ہیں، تو تم کو چاہیے کہ قرآن کو اس نقطہ نظر سے دیکھو تاکہ اس سے تم کو حسن ظن پیدا ہو، اس کی طرف رغبت اور اس سے محبت ہو، اور یہ سمجھو کہ قرآن کو مان کر تم تورات سے دور نہ ہوگے بلکہ اس سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے اور اس کو اصلی رنگ میں پالو گے۔ تیسری بات یہ کہ تم جو تورات پر ایمان رکھنے کا بڑے شدت سے دعویٰ کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا جذبہ ایمان صادق تھا تو تم نے خود اپنے خاندان کے چند نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ وہ انبیاء تورات کو ماننے والے اور اس کی طرف بلانے والے اور تمہارے خیر خواہ تھے۔ تورات پر تو تمہارے ایمان کی یہ حقیقت ہے، پھر اس پر کیا فخر کرتے ہو؟